عوامی اعتبار سے جو قبلہ مرحوم کو سنتے تھے یا جو انہیں دور سے دیکھ کر طلسم میں مبتلا ہونے کی کیفیت میں طاری ہو جاتے تھے؟ اگر غور کریں، نظر رکھنے والے ہیں گواہی دیں گے کہ ایسی تمام شخصیات کے گرد کا ماورائی حالہ ہوتا ہے۔ آپ اگر رائز ٹرمینالوجی کے حوالے سے بات کر لیں، ہر ایک شخصیت کی مختلف وائبز ہوتی ہیں، ان وائبز کا تعلق اس شخصیت کے سینے میں جلتے ہوئے الاؤ کے قد و قامت سے ہوا کرتا ہے۔ بہت متکبر ہے۔ تکبر کا جو آپ نے لفظ استعمال کیا، میرا خیال ہے کہ یہ لفظ شاید یہاں اس کا استعمال بجا نہیں ہوگا۔ رویے کی سختی کی، ایک ایسا شخص جس کی زندگی کا مقصد ہی مستضعف کو مستبصر میں بدلنا ہو، اس کا غصہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس کے مقصد کو نہیں سمجھا جا رہا۔ جو حقیقتوں کی غواصی کرتے ہوئے جواہر کی تلاش میں اس کی عمر گزرتی ہے، کس بلندی پر ہو سکتا ہے اور اسے اتنی اسفل ترین جگہ پر عوام الناس سے مخاطب ہونا ہے۔ اور شاید یہی حکمت ہے جس کی بنیاد پر معصومین نے باضابطہ آداب بتائے کہ آپ کو ایک عالم کے ساتھ بات کیسے کرنی چاہیے تاکہ آپ اس کے علم سے مستفید ہو سکیں۔ جو ممبر پر غضنفر کی گرج اور للکار ہے۔ آپ کے سوال پر مجھے ایک شعر یاد آ گیا کہ من چنگ تو ہم زخم بزنی زخم نزنی من تن تننم، کہ میں تیرا چنگ ہوں، تو مجھ پہ زخم لگا مجھ پہ زخم نہ لگا، میں نے تو تن تننن کرنا ہے۔ تو غضنفر کا جو خاصہ ہے وہ معارف کا پہنچانا ہے، اور معارف کی جو بلندی ہے اس کا تقاضا یہ ہے سوئے ہوئے شعور کو جگا کر بات اس کے سینے میں اتاری جائے۔ جتنے بھی عرفاء ہمارے ہاں گزرے ہیں ان کی پہچان ان کی تصانیف ہیں، غضنفر کی کوئی تصنیف نہیں ہے۔ علم کا مقصد خلق کو عقلی طور پر کمال کا مسافر بنانا، علم کا مقصد عالم بنانا نہیں تھا۔ غضنفر نے علماء کی دنیا سے کسب عرفان و علم و فیض کتاب کی صورت میں تو حاصل کرنے کا سلسلہ ہمیشہ جاری رکھا، علماء کی دنیا میں اپنا سکہ منوانے کی طرف تو قدم بڑھایا ہی نہیں۔ علم کا مقصد فرد کے شعور کو آگے بڑھانا تھا۔ مثال سے بات کو واضح کرتا ہوں، وحید خراسانی صاحب کی جتنی بھی کتابیں اب تک ہمارے سامنے آئی ہیں وہ سارے ان کے محاضرات کے مجموعے ہیں۔ جب ہم پاکستان میں ہم نے غضنفر کی کتابوں کو چھپوایا، یہ صرف مجالس کی کتب تک محدود کیوں ہو جاتی؟ اگر تحقیقی کام کیا جاتا تو ان کی بھی وہی حیثیت ہوتی جیسے کہ دیگر علماء کے محاضرات کی کتب کی ہوا کرتی ہے۔ 6 گھنٹے ہونے کو ہیں ہماری اس ریکارڈنگ کے، اور اگلا میرا سوال بھی اتفاق سے 6 پر ہی ہے کہ غضنفر کا 6 عدد کے ساتھ ایک عجیب قسم کا گہرا تعلق۔ 6 کے ساتھ غضنفر کا تعلق کہہ لیں تو بھی ٹھیک ہے، غضنفر کے ساتھ 6 کا تعلق کہہ لیں پھر بھی ٹھیک ہے۔ غضنفر کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ 13 اکتوبر۔ 13 اکتوبر کی ڈیٹ کے مطابق ان کا برج میزان بنتا ہے، میزان کا عدد 6 ہے۔ ڈیٹ آف ڈیتھ کیا ہے؟ 6 دسمبر۔ 6 جو ہے وہ آپ کو جگہ جگہ نظر آئے گا غضنفر میں۔ غین کے عدد 1000 ہیں، زواد کے 800، نون کے 50، فا کے عدد 80 اور رے کے 200، 21، 30، 2، 1، 3، 3 پھر 6۔ علامہ غضنفر عباس کا عدد نکالیں تو وہ بھی 6 ہی نکلتا۔ قدرت نے تو چاہا کہ غضنفر کو 6 کی خصوصیات کے ساتھ کسی بلند مقصد کے لیے بھیجے، لیکن پیدا ہونے کے بعد بھی غضنفر نے 6 کا دامن نہیں چھوڑا۔ قبلہ کا ایک معروف خطاب بھی ہے، سلطان العلماء میر باقر داماد کا ایک شاگرد حسین بن رفیع الدین محمد، کیونکہ غضنفر صاحب کے بھی ایک آئیڈیالوجی کے اعتبار سے، ایک پسندیدگی کے اعتبار سے میر باقر داماد کا اہم کردار ہے۔ جب وہ دنیا سے گئے ظاہر ہے ہم سب غمزدہ تھے۔ سپاس نامہ آپ نے لکھا وہ بہت خاص تھا۔ تو میری کیفیت بڑی عجب تھی، پہلے سے رکت کی کیفیت میں تھا، اور جو کچھ دیکھا ایک ایسی شخصیت کے جنازے پر جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں یہ اس کا حق نہیں بنتا تھا۔ ابراہیم بن مالک اشتر نے کہا کہ قدرت مجھے ایک موقع فراہم کر رہی ہے جنگ کے میدان کا، تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس طرح سے لڑوں کہ اپنے باپ مالک کا نام زندہ کروں۔ تو مختار نے کہا کہ ابراہیم، مالک وہ سورج تھا جو کبھی نہیں ڈوبے گا، ہم تو اس لیے جنگ کر رہے ہیں کہ ہم خود نہ کہیں کھو جائیں۔ خود پر ایک قرض محسوس کر رہا تھا، اور یہ قرض وہ قرض ہے جو ادا ہوتا رہے گا، مقصد کو آگے لے کر بڑھنے کی صورت میں، نہ کہ نام کو دہراتے رہنے میں۔ اس نے دشمن کی آخری صف کو کس نظر سے دیکھا، اس کا حساب لگاتے ہوئے کس انداز سے ضرب لگائی۔ دشمن کربلا پہ گھات لگا کے بیٹھا ہے، اہل تزویر، اور یہیں پر غضنفر نے پہرا دیا ہے۔ علمی دنیا میں خود کو منوانے کے لیے نہیں بڑھا، منکر کو سامنے بیٹھے انکار کرنے والے کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ گھٹنا تمہاری گردن پہ ہے۔